مولوی صاحبان کی مایوسی، جھوٹ کی نجاست، جماعت احمدیہ کی ترقیات کا خوف اور ذکر چھتر پلین مانسیرا کی ایک شام کا۔ تحریر علی مانسیروی و آواز علی مانسیروی۔ قادیان کا 170واں جلسہ سالانہ اپنی تمام برکات و آب و تاب کے ساتھ اختتام پذیر تو ہو گیا، مگر اپنے پیچھے بہت ہی حسین اور ایمان افروز یادیں چھوڑ گیا ہے۔ افریقہ، ایشیا اور یورپ کے بہت سے ممالک کے جلسہ سالانہ ایک ساتھ پیارے آقا کے خطاب کے ساتھ اپنے اختتامی لمحات میں داخل ہو رہے تھے۔ پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز لہن داؤدی میں شرائط بیت کے حوالہ سے جماعت کو برائیوں سے پاک ایک خوبصورت جنت نظیر معاشرہ بنانے کے خد و خال سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا، اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ طاہر و طیب خطاب ختم ہوا تو میرا دھیان اس طرف چلا گیا کہ وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف جھوٹ کا پرچم لے کر اٹھے تھے اور فتاویٰ دے دیے تھے کہ احیاء حق کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے، اور پھر خود سے ہی جماعت اور حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف ہر جھوٹی، خلاف شرع، خلاف عقل، خلاف تاریخ اور خلاف عرف بات کہنے کو حق سمجھ لیا تھا۔ آج ان کے معاشرے کس دلدل میں آن پھنسے ہیں کہ اول المخالفین بھی اس پستی پر پشیمان و پریشان ہیں اور کھڑے ندامت سے اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دکھ تو یہ ہے کہ وہ سارے قادیانی جن کے خلاف میں پرچم اٹھا کر کھڑا ہوتا ہوں، وہ مجھے جب ایسے جھوٹ پر مبنی، بیہودہ اور بے سروپا الزامات والی گفتگو بھیجتے ہیں تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایسی گفتگو کرنے والے سوچیں کہ یہ قادیانی تمہارے اس پروپیگنڈے کو اپنی اولاد کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوں گے کہ دیکھو، یہ ہیں وہ لوگ جو چھوٹی سی سیاسی کامیابی کے لیے بھی اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، ان پر تم کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ مولانا ابو عمار زاہد الراشدی صاحب دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور پاکستان کے اندر ہو یا باہر ہر جگہ پر جماعت کی مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مگر اس کربیہ اظہار سے وہ بھی اپنے آپ کو باز نہیں رکھ سکے کہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرتے کرتے اب تو لوگ آپس میں بھی اپنے کام اور دشمنیاں نکلوانے کے لیے ایک دوسرے پر جھوٹا احمدی ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ طرفہ تماشا یہ کہ مولانا زاہد الراشدی صاحب کا اپنے ہی مسلک کے لوگوں سے اختلاف ہوا تو انہوں نے آپ پر بھی یہی الزام لگا دیا۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر میری قادیانیت نوازی کی داستان ایک لمبا مضمون لکھا اور اپنا رونا رویا ہے۔ میں اس حصہ کو چھوڑ کر مضمون کا آخری حصہ درج کرتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، یہ الزام لگائے بغیر جلسہ کی اجازت نہ ملتی۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت کی بات ہے۔ میں اس وقت کل جماعتی مجلس سے تحفظ ختم نبوت ضلع گجرانوالہ کا سیکرٹری تھا، اور مرکز جامع مسجد چونکہ تحریک کا مرکز تھی، اس لیے تحریک کے تنظیمی اور دفتری معاملات کا انچارج بھی تھا۔ ضلع گجرانوالہ کے قصبے میں تحریک کے جلسے کا پروگرام تھا، جس میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کی اجازت کے لیے اسی صاحب کو درخواست دے رکھی تھی۔ راکم الحروف تحریک ختم نبوت کے ایک اور رہنما کے ساتھ اس ایسی گجرانوالہ سے ملا کہ وہ اجازت دے دیں۔ انہوں نے حالات کی خرابی اور جھگڑے کے خدشے کے عنوان سے ٹال مٹول کرنا چاہی۔ میرے ساتھ جانے والے دوست نے اچانک ان سے کہہ دیا کہ آپ قادیانی تو نہیں ہیں؟ ایسی کچھ گھبرا سا گیا اور یہ کہہ کر منظوری کے دستخط کر دیے کہ مولوی صاحب اتنا بڑا الزام مجھ پر نہ لگائیں اور جائیں، جا کر جلسہ کریں۔ اسی کے دفتر سے باہر نکلے تو مولوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بغیر وہ اجازت نہ دیتا۔ اس وقت تو میں نے بھی محسوس نہ کیا کہ ہم جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں یہ بات آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئی کہ ہم بسا اوقات اپنے کام نکلوانے کے لیے یا غصہ نکالنے کے لیے بھی
کسی اچھے بھلے مسلمان کو قادیانی کہہ دینے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کے بعد تحریکی زندگی میں بہت سے مراحل ایسے آئے کہ اچھے خاصے بزرگوں کی طرف سے بھی اسی قسم کے طرز عمل کا مشاہدہ کرنا پڑا۔ منظور چنوٹی صاحب کا ایس پی صاحب سے کام نکلوانے کے لیے الزام۔ آپ مزید لکھتے ہیں، پنجاب کے سابق آئی جی پولیس احمد نسیم چودھری ککھڑ کے رہنے والے ہیں، میرے ذاتی دوستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم ہمارے گھر میں ہماری والدہ محترمہ سے حاصل کی اور ہمارے والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفتر کے خاص عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ ایک زمانہ میں وہ ضلع جھنگ کے ایس پی تھے۔ ایک روز حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی گجرانوالہ میرے پاس تشریف لائے اور باتوں میں فرمایا کہ ہمارے ضلع کا ایس پی مرزئی ہے۔ میں نے چونک کر دریافت کیا کہ کیا ضلع جنگ کا ایس پی تبدیل ہو گیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، وہی احمد نسیم ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے، میں نے تحقیق کر لی ہے، وہ قادیانی ہے اور اس کا نام بھی قادیانی والا ہے۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے عرض کیا، حضرت آپ اسے نہیں مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں۔ مولانا چنوٹی بھی چونکے اور فرمایا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، بھائی ہے، کلاس فیلو ہے اور حضرت والد صاحب کے شاگردوں میں سے ہے۔ پھر میں نے مولانا چنوٹی کو احمد نسیم چودھری کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تو بڑے پریشان ہوئے۔ قارئین کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں احمد نسیم چودھری لاہور کے ایس پی تھے، اخبارات میں ان کے خلاف بعض حلقوں کا بیان شائع ہوا تھا کہ لاہور کے ایس پی نے لاہور کے تھانوں کی مساجد میں دیوبندی اماموں کی بھرمار کر دی ہے۔ مولانا چنوٹی میری بات سن کر الجھن میں پڑ گئے اور فرمایا کہ مجھے اس کے ایک ڈی ایس پی صاحب نے بڑے وثوق کے ساتھ بتایا تھا کہ وہ قادیانی ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ اس بات کی تحقیق کریں کہ اس ڈی ایس پی نے ایسا کیوں کہا ہے۔ کچھ دنوں بعد مولانا چنوٹی نے خود مجھے بتایا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے، اس ڈی ایس پی کا کوئی کام ایس پی نے نہیں کیا تھا اور اس نے غصہ نکالنے کے لیے اس عنوان سے مجھے استعمال کرنا چاہا، مگر تم نے اچھا کیا کہ مجھے بر وقت آگاہ کر دیا اور میں سے بچ گیا۔ اس کے بعد میری درخواست پر احمد نسیم چودھری اور مولانا چنوٹی کی باہم ملاقات ہوئی اور پھر ان کے درمیان بہت اچھے دوستانہ مراسم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بحرین میں سفارت خانے سے کام نکلوانے کے لیے الزام۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مولانا چنوٹی چونکہ اس محاذ کے جرنیل تھے اور ان کی بات کو اس حوالے سے سند سمجھا جاتا تھا، اس لیے بعض لوگ مولانا موصوف کی اس پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ناروا کوشش کرتے تھے۔ اسی سلسلہ کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ مولانا چنوٹی کہیں جاتے ہوئے میرے پاس گجرانوالہ میں رکے اور بریف کیس سے ایک فائل نکال کر مجھے دکھائی کہ گکھڑ کا ایک شخص غالباً بحرین کے پاکستانی سفارت خانے میں افسر ہے، جس کے بارے میں وہاں سے بعض پاکستانیوں کے خطوط آئے ہیں جن کی ساہیوال کے ایک بڑی دینی جامعہ میں بھی تصدیق کی ہے کہ وہ شخص قادیانی ہے اور بحرین کے پاکستانیوں کو تنگ کر رہا ہے۔ چونکہ وہ گکھڑ کا رہنے والا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا تو بتایا کہ اس کا نام شبان اپل ہے۔ میرے دونوں ہاتھ بے ساختہ کانوں تک چلے گئے کہ اس کا معاملہ بھی احمد نسیم چودھری کی طرح کا تھا۔ وہ ہمارا پڑوسی تھا، ہمارا بچپن اکٹھے گزرا، میں نے لکھنا پڑھنا اس کی ہمشیرہ سے سیکھا، اس نے قرآن کریم میری والدہ مرحومہ سے پڑھا، اس کی والدہ اور میری والدہ آپس میں سہیلیاں بنی ہوئی تھیں اور ہم اس کی والدہ کو خالہ جی کہا کرتے تھے۔ آج بھی ان کی یاد آتی ہے تو اس دور کی حسین یادیں دل میں گدگدی کرنے لگتی ہیں۔ میں نے وہ فائل ایک نظر دیکھی اور یہ کہہ کر مولانا چنوٹی کو واپس کر دی کہ اس نے کسی کا کام نہیں کیا ہوگا اور اس نے بدلہ لینے کے لیے یہ حرکت کر دی ہے۔ مولانا چنوٹی بھی فرمانے لگے، اچھا ہوا میں نے تم سے پوچھ لیا، ورنہ میں بحرین کی حکومت اور پاکستان کی حکومت دونوں کو باضابطہ خط لکھنے والا تھا کہ اس افسر کو بحرین کے پاکستانی سفارتخانے سے واپس کیا جائے۔ بعض واقعات تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں جو میرے حافظے میں محفوظ ہیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں، بعض واقعات تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں جو میرے حافظے میں محفوظ ہیں، مگر ایک اور واقعہ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ گجرانوالہ میں عالمی مجلس سے تحفظ ختم نبوت کے دفتر میں سرکردہ علماء کرام کا ڈویژنل سطح پر اجلاس تھا۔
اس میں ضلع سیالکوٹ کے ایک محترم بزرگ نے بڑے وثوق کے ساتھ اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب کا سیکٹری تعلیم قادیانی ہے، اس کے بارے میں آواز اٹھانی چاہیے۔ اجلاس کے بعد میں نے ان سے علیحدگی میں پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے اور آپ نے تحقیق کر لی ہے؟ انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا کہ ہاں، وہ پکا قادیانی ہے۔ ضیاء الحق مرحوم کا دور حکومت تھا اور ان کے ایک مشیر کے ساتھ، جو تعلیم کے شعبہ ہی کے مشیر تھے، میری الیگ سلیگ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میرا اسلام آباد جانے کا پروگرام بن گیا اور میں نے طے کیا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم کے اس مشیر سے اس سلسلے میں خود بات کروں گا۔ ان دنوں میرے ایک پرانے دوست پروفیسر افتخار احمد بھٹا وفاقی وزارت تعلیم میں افسر تھے۔ پہلے میں نے ان سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا اور خیال کیا کہ انہیں بھی ملاقات میں ساتھ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میری بات سنی تو فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے بات کر لی، ورنہ بہت گڑبڑ ہو جاتی، اس لیے کہ جن صاحب کے پاس تم یہ شکایت لے کر جا رہے ہو یہ ان صاحب کے داماد ہیں جن کی شکایت کرنے آئے ہو، اور دونوں میں سے کوئی بھی قادیانی نہیں ہے۔ میرے کچھ اور کام بھی تھے، مگر پروفیسر افتخار احمد بھٹا کی یہ بات سن کر میں اتنا کنفیوز ہوا کہ میں نے سرے سے ہی ان مشیر صاحب سے ملاقات کا ارادہ ہی ترک کر دیا اور واپس گجرانوالا چلا آیا۔ آپ اپنے نوحہ کے آخر پر بے بسی سے لکھتے ہیں کہ احمدیت کی مخالفت تو کرو مگر کوئی اخلاق تو رکھو۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے جد و جہد کرنا عبادت ہے اور قادیانیوں کا ہر محاذ پر تعاقب کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، لیکن ہر جد و جہد اور محاذ کی کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں۔ پھر ہمارا دین تو دین اخلاق کہلاتا ہے، اور ہم ساری دنیا کے سامنے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اخلاق عالیہ کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ کیا خود ہمارے لیے ان اخلاقیات کا لحاظ کرنا ضروری نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ وہ لوگ جو چھوٹی سی سیاسی کامیابی کے لیے بھی اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، ان پر تم کیسے اعتبار کر سکتے؟ عریہ مقبول جان صاحب کی جماعت احمدیہ دشمنی سے کون واقف نہیں ہے؟ مگر جن دنوں عمران خان صاحب کی حکومت میں مولوی فضل الرحمان صاحب اسلام آباد دھرنا لے کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے کرتارپور اور عمران خان کو جماعت احمدیہ سے جوڑنے کے لیے نت نئے بیان دینا شروع کر دیے، تو عریہ صاحب نے اپنی ندامت کا اظہار ایک کالم کی شکل میں ان الفاظ میں کیا: اب میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی کرب، دکھ اور تکلیف سے بتا رہا ہوں۔ ہمارے اس رویے کی وجہ سے میں بارہا دشمنوں کے سامنے شرمندہ اور لاجواب ہوا ہوں۔ جب سے کرتارپور راہداری کھول کر سکھوں کے مقدس ترین مقام کو راستہ دینے کا اعلان ہوا ہے، ہمارے مذہبی، مسلکی اور سیاسی رہنماؤں نے اسے در پردہ قادیانیوں کو سہولت دینے کی سازش قرار دیا۔ یہ دراصل سرحد کے ساتھ ساتھ 4 مربع کلومیٹر کا ایک احاطہ ہوگا جس کو چاروں طرف سے مضبوط فصیل یعنی فینس نے گھیرا ہوگا، جس کا ایک دروازہ بھارت کی طرف کھولا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھارتی سکھ دریا کے پار کھڑے ہو کر گردوارہ صاحب کا درشن کرتے اور بھیگتی آنکھوں سے واپس چلے جاتے۔ اب وہ اس دروازہ سے فصیل زدہ علاقے میں داخل ہوں گے، درشن کریں گے، ماتھا ٹیکیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اب اس جھوٹ، افطرا اور بہتان کی بات کرتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کو سہولت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت قادیانی ربوہ سے براستہ امرتسر قادیان جاتے ہیں اور پورا راستہ موٹر ویز اور شاندار سڑکوں سے منسلک ہے۔ ربوہ سے 170 کلومیٹر، ربوہ سے لاہور 170 کلومیٹر ہے اور لاہور سے قادیان براستہ امرتسر 102 کلومیٹر۔ یہ سارا سفر 7 سے 8 گھنٹوں میں بہترین سڑکوں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب قادیانیوں اور حکومت کی ملی بھگت سے قادیانی پہلے ربوہ سے لاہور آئیں گے، پھر یہ 102 کلومیٹر کی صاف شفاف سڑک چھوڑ کر 145 کلومیٹر ٹوٹی پھوٹی روڈ پر کرتارپور جائیں گے، اور پھر وہاں سے 44 کلومیٹر مزید فاصلہ طے کر کے ایک اور بوسیدہ سڑک پر قادیان پہنچیں گے۔ یعنی سفر کی اذیت کے علاوہ وہ 4 گھنٹے مزید سفر بھی کریں گے۔ لیکن کمال ہے اس عصبیت اور منافقت کا جو عمران کی دشمنی میں ہمارے مذہبی طبقہ کو بھی جھوٹا پروپیگنڈا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ میرا دکھ یہ ہے کہ وہ سارے قادیانی جن کے خلاف میں پرچم اٹھا کر کھڑا ہوتا ہوں
وہ مجھے جب ایسے جھوٹ پر مبنی بیہودہ اور بے سروپا الزامات والی گفتگو بھیجتے ہیں تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایسے گفتگو کرنے والے سوچیں کہ یہ قادیانی تمہارے اس جھوٹے پروپیگنڈے کو اپنی اولاد کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہوں گے کہ دیکھو یہ ہے وہ لوگ جو چھوٹی سی سیاسی کامیابی کے لیے بھی اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں، ان پر تم کیسے اعتبار کر سکتے ہو؟ اردو اخبار روزنامہ 92 6 نومبر 2019۔ آپ کی تحریر کا یہ حصہ مشہور صحافی سبوک سید صاحب کی فیس بک وال پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان علماء کرام حضرات کی بات سے مجھے تبلیغ کے دوران گزرا اپنا ایک ذاتی واقعہ یاد آ گیا۔ جنوری 1997 کی ایک سرد شام میں وادی ہزارہ کے سیاحتی مقام چھتر پلین میں ایبٹ آباد مجلس کے خدام مکرم رفیع احمد تنولی اور مکرم اعجاز خان صاحب کے ساتھ ایک بڑے سید سردار عزت علی شاہ صاحب کی بیٹھک میں موجود تھا۔ بیٹھک میں زمین پر انتہائی نفیس قالین بچھا کر اور گو تکیے لگا کر بیٹھنے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ علاقے کے سرکردہ لوگ جن میں کچھ وکیل، کچھ بزنس مین اور بڑے بڑے ذمہ دار جمع تھے۔ بڑے شاہ صاحب نے اپنے پوتے کے دبئی سے واپس آنے کی خوشی میں ایک بڑے کھانے کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ ان سب میں سے صرف ہم لوگ ہی اس محفل کے لیے اجنبی تھے۔ مکرم عزت علی شاہ صاحب کے منجلے بیٹے سے ہماری تبلیغی بات چیت جاری تھی اور اسی کی دعوت پر ہم لوگ بھی اس محفل میں شریک تھے۔ گرم شالے اوڑے علاقے کے یہ چنیدہ لوگ غم جانا، غم ہستی اور غم دوروں پر گرم گرم تبصرے کر رہے تھے۔ بات پولیٹیکل مسائل سے ہوتی ہوئی مذہبی سیاست پر آئی اور پھر مولوی حضرات کی طرف مڑ گئی۔ ایک جہاں دیدہ وکیل صاحب نے خطیب ہزارہ جناب مولوی اسحاق مان سہروی صاحب کا ایک قصہ سنا کر محفل کو محفل زعفران بنا دیا۔ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ہم اور ہمارا زیر تبلیغ دوست کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وکیل صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہوا یوں کہ مولوی اسحاق مان سہروی جو بہت شعلہ بیان خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ خطیب ہزارہ کی مسند پر بھی فائز تھے۔ قانون تھا کہ مانسہرہ میں جو بھی نیا افسر آتا وہ پہلے آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوتا، نظر نیاز پیش کرتا، دعا کی درخواست کرتا۔ اسی دوران ایک ایسی صاحب تشریف لائے مگر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود نہ رابطہ کیا، نہ دعا کا کہا، نہ ہی نذرانہ بھیجا۔ یاران حلقہ نے اس طوطا چشم ناخلف کے بارے میں لب کشائی کی، یا حضرت بڑا بدید ہے، اس کو کسی نے ادب اداب ہی نہیں سکھائے۔ مولانا نے ترنگ میں آ کر فرمایا جاؤ اس خبیث کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو۔ آخر اس نے اتنی جرت کیسے کی؟ احباب نے بتایا یا حضرت ہم نے پہلے سے ہی معلومات حاصل کر لی ہیں، یہ بڑا کٹر وہابی ہے، اور آپ ٹھہرے اہل سنت، وہ آپ کے پاس دعا کے لیے کیوں حاضر ہوگا؟ وہ تو آپ کو کافر سمجھتا ہے۔ مولانا جلال میں آگے فرمایا آنے دو جمعہ کا دن، اس خبیث وہابی کا بندوبست کرتے ہیں، دیکھتا ہوں کیسے ایڑیاں رگڑتے ہوئے حاضر نہیں ہوتا۔ چنانچہ جمعہ کا دن آ گیا۔ مولانا نے خطبہ جمعہ کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا اہل ہزارہ کے غیور مسلمانوں، تاجدار عربی کے غلاموں، تمہارے ایمان کے امتحان کا وقت آن پہنچا ہے۔ کمر ہمت کس لو اور ایمان بچانے کے لیے اور ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حکومت وقت نے ہم مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے ہزارہ کے عظیم مسلمانوں پر ایک قادیانی کو ایسی بنا کر متعین کر دیا ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگر اگلے جمعہ تک اس مرتد قادیانی کو تبدیل نہ کیا گیا تو ہزارہ کے سرفروش مسلمان کفن باندھ کر سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اگلے جمعہ تک اس مرتد قادیانی کو تبدیل نہ کیا گیا تو ہزارہ کے سرفروش مسلمان کفن باندھ کر سڑکوں پر نکل آئیں گے اور اس کے بعد کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ جمعہ ختم ہوا۔ اہلکاروں نے جناب AC صاحب کو اطلاع دی اور انہوں نے بھی پہلی فرصت میں گاڑی پکڑی اور مولانا کے پاس روتے پیٹتے حاضر ہو گئی۔ یا حضرت میرے خاندان میں دور دور تک کوئی قادیانی نہیں اور پھر آپ نے اتنا بڑا الزام مجھ پر بغیر تحقیق کیسے لگا دیا؟ مولانا فاتحانہ انداز میں مسکرائے اور فرمایا او ناخلف، مجھے پتہ ہے کہ تیرے خاندان میں دور دور تک کوئی قادیانی نہیں ہے مگر تیرے جیسے سرپھروں کا یہی ایک کامیاب علاج ہے۔ آئندہ احتیاط کرنا اور وقت پر نذرانہ بھجواتے رہنا۔ چنانچہ اگلے جمعہ مولانا نے الحمدللہ سے خطبہ شروع کرتے ہوئے اعلان کیا
کہ تحقیق کی گئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ بات غلط ہے، اسی صاحب مسلمان ہے۔ اہل ایمان مطمئن رہیں، جب تک ان بوڑھی ہڈیوں میں جان ہے آپ کے ایمان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے تمام مسلمان بہت خوش تھے کہ الحمدللہ ایمان کو لگا خطرہ ٹل گیا۔ یہ قصہ سنا کر وکیل صاحب نے بہت داد وصول کی۔ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور ہمارا زیر تبلیغ دوست ماتوں کو نہ رہ گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام جھوٹ بولنے اور جھوٹ کا سہارا لینے کا عذر بیان کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جھوٹ ترک کیے بغیر انسان مطہر نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں جب تک انسان جھوٹ کو ترک نہیں کرتا وہ مطہر نہیں ہو سکتا۔ نابکار دنیا دار کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، یہ کہ بےہودہ گوئی ہے۔ اگر سچ سے گزارا نہیں ہو سکتا تو پھر جھوٹ سے ہرگز گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا معبود اور مشکل کشا جھوٹ کی نجاست ہی کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جھوٹ کو بتوں کی نجاست کے ساتھ وابستہ کر کے بیان فرمایا۔ جو لوگ صدق کو چھوڑ دیتے ہیں اور خیانت کر کے جرائم کو پناہ میں لانے والی سپر کذب کو خیال کرتے ہیں، وہ سخت غلطی پر ہے۔ کذب اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ فانی اور عارضی طور پر ممکن ہے کہ اس سے کسی انسان کو کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن فی الحقیقت کذب کے اختیار کرنے سے انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے اور اندر ہی اندر سے ایک دیمک لگ جاتی ہے۔ ایک جھوٹ کے لیے پھر اسے بہت سے جھوٹ تراشنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا ہوتا ہے۔ اس طرح اندر ہی اندر اس کے اخلاقی اور روحانی قوا زائل ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے یہاں تک جرأت اور دلیری ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر بھی افترا کر لیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے مرسلوں اور ماموروں کی تکذیب بھی کر دیتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اظلم ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشاد کی روشنی میں جھوٹ کے ہر زاویہ سے بچائے اور سدا سچ کو سپر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 243 و 245، آواز علی مان سیروی، جزاکم اللہ۔